بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، 22 رجب کا معجزہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ویڈیو کو شروع سے لے کر مکمل تک واچ کریں، اور ایک گزارش بھی ہے کہ جو دوست چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید لیٹسٹ ویڈیو آپ تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ کسی شہر میں ایک لکڑہارا نہایت مفلس اور ایماندار رہتا تھا کہ وہ ہر روز جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور فروخت کر کے بڑی مشکل سے اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ غربت سے تنگ آ کر ایک روز اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہاں کام کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں باہر سے روزگار کرنے جاتا ہوں اور قرضہ بھی سر پر بہت ہو چکا ہے۔ عجب نہیں کہ پروردگار رحم فرمائے اور ہماری مصیبت دور ہو جائے۔ یہ کہہ کر لکڑہارا معاش کی تلاش میں دوسرے شہر گیا، لیکن بدقسمتی سے وہاں بھی تقدیر نے ساتھ نہ دیا۔ ہر وقت دل میں سوچتا کہ کچھ پیسے ہو جائیں تو اپنے شہر جاؤں، اپنے بال بچوں کی خبر لوں اور قرضہ ادا کر سکوں، لیکن کچھ نہ ہو سکا۔ اسی فکر و پریشانی میں 12 سال بیت گئے اور اس عرصے میں نہ تو اس نے بال بچوں کا کچھ بیانہ خبر لی اور نہ ہی بیوی کی خبر لی اور نہ ہی واپس آیا۔ لکڑہاری کی بیوی نے اپنے خاوند کے چلے جانے کے بعد کچھ دنوں تک اسی فکر میں رہی کہ میرا خاوند خرچہ بھیجے گا، لیکن گھر کے حالات اور اخراجات سے تنگ آ کر پریشان ہو کر جب اس کے خاوند نے اس کی خبر نہ لی تو بیچاری فاقہ گزارنے لگی اور لاچار ہو کر اسی وزیر کے محل میں جا کر نوکری کی درخواست کی۔ وزیر کی بیگم سے عرض کی کہ اسے کام پر رکھ لو، گھر کے کام وغیرہ کرے گی اور اسے 2 وقت کی روٹی دیتے رہنا۔ وزیر کی بیگم نے اسے نوکری پر رکھ لیا اور 2 وقت کی روٹی دیتے رہی اور گھر کے کام وغیرہ کرتی رہی۔ ایک دن کام کرتے کرتے سو گئی۔ لکڑہارے کی بیگم نے خواب میں دیکھا کہ وزیر کے محل میں جھاڑو دے رہی ہوں اور یکدم مولا آقا دو جہاں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام آپ نے اصحاب کے صحن خانے میں وزیر کے ساتھ تشریف لائے۔ آپ نے اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ آج کیا تاریخ ہے اور کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا مولا آج 22 شب رجب ہے۔ تب حضرت نے اپنی زبان معجزہ بیان سے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کسی مشکل میں مبتلا ہو یا کسی ایسی حاجت میں پریشان ہو تو بس میرے نام کی نیاز کرے، سوا سر میدے کی پوریاں پکا کر 2 کنڈوں میں رکھ کر ہمارے نام کی نیاز 22 رجب باوقت صبح نماز سے فارغ ہو کر دلوائے، حق سبحانہ تعالیٰ کی درگاہ میں ہمارے واسطے حاجت طلب کرے۔ اور لکڑہارے کی بیگم کی آنکھ کھل گئی۔ جس وقت خواب میں لکڑہارے نے یہ حضرت کے کلام سنے تو اسی وقت دل میں نظر گرنے کی نیت کی اور 22 رجب کی صبح نماز سے فارغ ہو کر اس نے نظر کو دلوایا، جناب امام علیہ السلام کو پورا کیا۔ اور ادھر اب ذرا لکڑہارے کے شوہر کا حال بھی سنے۔ لکڑہارے کی جو بیگم تھی اس کے شوہر کا حال سنے۔ یہاں تو 22 رجب باوقت صبح یہ لکڑہارا نظر امام علیہ السلام دلا رہی تھی اور وہاں لکڑہارا درخت پر چڑھا لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ ایک لکڑی یعنی کہ اس کے جسم میں اتنی طاقت آ چکی تھی کہ لکڑیاں کو ایک ضرب لگاتا اور لکڑیاں کاٹ دیتا، اور اس کے ہاتھ سے کلہاڑا چھوٹ کر زمین پر گرا۔ اس نے جو کلہاڑی کو نکالنا لگا تو کلہاڑی زمین میں کافی دب چکی تھی اور اس نے زور لگایا تو وہاں سے اسے کچھ ملا۔ اس نے اس جگہ کو کھودا تو معلوم ہوا کہ یہاں شاہی خزانہ دفن ہے، تو اس نے اس وقت اسی طرح پوشیدہ کر دیا اور تھوڑا تھوڑا لاتا رہا اور سامان سفر تیار کرنے لگا، اور سارا دفنا ہوا سونا خزانہ نکال کر بڑے عزم اپنے وطن اپنے رہنے کے لیے وطن واپس آیا اور اپنے رہنے کے لیے عالیشان مکان بنایا اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آرام سے زندگی گزارنے لگا۔ ایک روز لکڑہارے نے اپنے شوہر سے سرگزشتہ بیان کیا کہ جب اس مہینے کی تاریخ اور باوقت بتایا تو وہی وقت اور وہی دن تھا جب لکڑہارے کو دفن کیا ہوا خزانہ ملا تھا، اور لکڑہارے نے بھی صدقہ دل سے ایمان لے آیا۔ ایک روز وزیر اعظم کی بیوی محل کی چھت پر کھڑی ہوئی
ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اس کو ایک عالیشان مکان نظر آیا۔ اس نے اپنی کنیز سے دریافت کیا کہ یہ مکان کس کا ہے۔ کنیز نے بتایا کہ یہ اسی لکڑہارے کی بیوی کا مکان ہے جو آپ کے ہاں گھر کے کام کرتی تھی۔ یہ سن کر وزیر اعظم نے بیوی نے لکڑہارے کی بیوی کو بلوایا اور کنیزہ گئی اور بیوی کو بلا لائی اور اس سے سارے حالات دریافت کیے تو اس نے تمام حالات بیان کر دیے، مگر وزیر اعظم کی بیگم کو یقین نہ آیا، بلکہ دل میں خیال کیا کہ انہوں نے چوری کی ہوگی۔ آیا کہ اس کے شوہر نے چوری کی ہے جس کی بدولت مالدار ہوا ہے۔ وزیر اعظم کی بیگم کو یہ خیال فاسد میں لانا تھا کہ اس وقت وزیر اعظم پر مصیبت آئی کہ وزارہ میں ایک وزیر کا دشمن بھی تھا جس نے موقع پا کر بات چگلی کی کہ وزیر اعظم حساب کتاب بہتر نہیں کرتے، اس میں ایر پھیر کرتے ہیں، جناب عالی اسے طلب فرمائیں۔ بادشاہ نے اسے طلب فرمایا۔ بادشاہ نے اس وقت وزیر اعظم کو بلا کر حساب طلب کیا۔ وزیر اعظم صحیح حساب نہ دے سکا، چنانچہ بادشاہ غصہ ہو گئے، وزیر اعظم کا سارا مال استباب ضبط کر لیا اور اس کی بیوی کو نکل جانے کا حکم دیا، محل خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ وہ دونوں بھوکے پیاسے گھر سے جا رہے تھے کہ تربوز کا کھیت نظر آیا، لیکن خدا کی قدرت دیکھو کہ وزیر اعظم نے اپنی بیگم سے 2 درہم لیے جو ان کے پاس اتفاقاً باقی رہ گئے تھے۔ اس نے تربوز خرید کر مال میں باندھ لیا اور اس جگہ کسی جگہ اطمینان سے بیٹھ کر کھائیں گے یہ کہہ کر آرام فرمانے لگے۔ اتفاقاً جس دن وزیر پر یہ مصیبت آئی تھی اسی دن شہزادے بھی شکار کو گیا ہوا تھا اور اس رات تک واپس نہ آیا۔ تو بادشاہ نے پریشان ہو کر وزیر سے مشورہ کیا کہ ساری رات گزر گئی اور ابھی تک شہزادہ واپس نہیں آیا۔ اس وزیر نے جس نے وزیر اعظم کی چغلی کھائی تھی بادشاہ سے عرض کی، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وزیر اعظم نے باوجہ دشمنی موقع پا کر شہزادے کو قتل کر دیا۔ یہ سن کر بادشاہ نے وزیر اعظم کی گرفتاری کا حکم دیا۔ سپاہی گئے اور وزیر اعظم کی تلاش کرنے لگے۔ آخر کار وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو پکڑ لائے۔ اس وقت تک وزیر اعظم نے تربوز ابھی تک نہیں کھایا تھا بلکہ اسی طرح رومال میں بندھا ہوا تھا۔ اسی حالت میں گرفتار ہو گئے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ رومال سے سرخ خون چھلک رہا ہے اور رومال کھول کر دیکھا تو بادشاہ کی نظروں میں شہزادے کا سر نظر آیا۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے کا سر دیکھ کر رونے لگا اور حکم دیا کہ رات بھر وزیر اعظم کو قید میں رکھو، صبح اسے قتل کر دینا۔ وزیر اعظم اور اس کی بیوی جیل خانے میں بھیج دیا۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی سے دریافت کیا کہ یہ بات ابھی تک معلوم نہ ہو سکی اور ہم پر نیا گہانی مصیبت کیسے آ گئی اور کون سا گناہ ہم نے کیا ہے، ہم سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے جس کی ہم سزا بھگت رہے ہیں۔ تو وزیر اعظم کی بیگم کہنے لگی کہ یہ گناہ آپ سے نہیں مجھ سے ہوا ہے۔ اس پر وزیر اعظم کی بیگم نے لکڑہارے کا قصہ جو تھا وہ سارا سنا دیا کہ مجھے اس کی نظر کا حکم تھا اور اس نے مجھے جو قصہ سنایا، لیکن میں نے امام جعفر صادق کی اس نظر کا یقین نہ کیا تھا۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی سے کہا، اس سے بڑھ کر اور خطا کیا ہوگی، تو نے امام جعفر صادق علیہ السلام کا حکم جھٹلایا۔ توبہ کر، امام کا فرمان درست ہے۔ الارض دونوں رات بھر یہ وزداری کے ساتھ، غموں کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ گناہوں کی توبہ اور معافی مانگتے رہے۔ صدقہ دل سے اس کی نیت بھی مان لی اور یہ منت مان لی کہ خدا تعالی ہمیں ان مصیبتوں سے چھٹکارا دلائے۔ ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کریں گے۔ خداوند عالم نے ان کی دعا قبول کر لی اور اعلیٰ اسباب شہزادے نے شکار اور ادھر صبح شہزادے نے شکار سے واپس آ کر بادشاہ کی قدم بوسی حاصل کی۔ بادشاہ نے شہزادے سے دریافت کیا، اے نور چشم، تم اتنے عرصے تک کہاں رہے؟ عرض کی، حضور شکار نہ ملنے کی وجہ سے میں نے باغ میں قیام کیا۔ بادشاہ شہزادے کو محل کے اندر جانے کی اجازت دی اور وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو طلب کیا اور امال
سر کو بھی طلب کیا، جس سے بڑا تربوز شہزادے کا سر نظر آیا، اور اس رومال کو خود کھولا اور دیکھا کہ اس میں تربوز ہے۔ بادشاہ سخت پریشان ہوا اور وزیر اعظم سے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ وزیر اعظم نے جو قصہ اپنی بیوی سے سنا تھا، سارا قصہ بادشاہ کو بیان کر دیا۔ بادشاہ نے یہ سن کر لکڑہارے اور اس کی بیوی کو طلب کیا اور ان کے حالات دریافت کیے۔ انہوں نے تمام حالات بیان کر دیے۔ یہ سن کر بادشاہ نے بھی صدقہ دل سے ایمان لے آیا اور وزیر اعظم کو اپنا عہد سے فارغ کر دیا اور اپنے عہد پر فیض کر دیا، اور جو چغل خور وزیر اعظم تھا اس کا سزا دے کر نکال دیا۔ تو امید کرتا ہوں دوستوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لیکن نیاز کا کیا طریقہ کار ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری مرادیں امام صادق علیہ السلام کے وسیلے سے پوری فرمائے۔ نماز صبح کے بعد اس کہانی کو پڑھیں اور اس کے بعد بسم اللہ 3 بار محمد اور آل محمد پر درود پڑھیں، 3 بار سورۃ الحمد شریف اور 3 بار سورۃ قل هو اللہ اور 3 بار سورۃ قل هو اللہ اور قل هو احد، اور پھر 3 بار درود شریف پڑھ کر نیاز دیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو ہدیہ کریں اور اللہ سے اپنی حاجات طلب کریں۔ امام کے واسطے دے کر انشاءاللہ تعالی اللہ عز و جل آپ کی مراد پوری ہوگی۔ اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے بھی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ معلومات بہت سارے لوگوں تک پہنچ سکے، اور امام جعفر کے صدقے اگر ہماری پیغام پہنچ جائے اور لوگ اس پر عمل کر لیں تو خدا تعالیٰ ہو سکتا ہے ہماری مشکلیں، مصیبتیں، پریشانیاں بھی دور فرمائیں۔ خدا تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔